اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، بہت اچھی شخصیت، بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمانے والے، ماشاءاللہ سے مختلف ٹیلی ویژن، مختلف ٹی وی چینلز پر حضرت تشریف لاتے ہیں اور بہت احسن انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے راہ راست پر لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اسلم رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے حضرت۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ نعت کا نذرانہ بھی پیش کیا جاتا ہے، جس میں کوئی نہ کوئی نعت خواں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت خوبصورت آواز ہمارے اس پروگرام کی زینت بننے جا رہی ہے۔ میری مراد محترم جناب حافظ محمد حسان عزیزی صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی آپ سے سنیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں، آج کے ہمارے جو اس پروگرام کا موضوع ہے وہ ایسی شخصیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بہت ہی خوبصورت ترین ولی، اللہ کے دوست، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے پکارا کرتی ہے۔ مقام غوث اعظم، حضور غوث پاک کا کیا مقام تھا، حضور غوث پاک کی کیا شان تھی، اللہ رب العزت کے چاہنے والے غوث پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں، خود رب کریم غوث پاک سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں ان سے رب کتنی محبت کرتا ہے، یہ ساری باتیں ہم جانیں گے، غوث پاک کے حوالے سے جانیں گے، غوث پاک کا بچپن، غوث پاک کی جوانی، اس پر گفتگو فرمائیں گے حضرت صاحب۔ تو انشاءاللہ میں باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز نعت مصطفیٰ سے کروں گا۔ میں گزارش کروں گا حافظ محمد حسان عزیزی سے کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کرپا کرو سرکار، نجرے کرو سرکار، سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی، سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی، آئی ہوں تورے دوار، نجرے کرو سرکار، مورے کی بنا بیچ بھوے میں کشت ڈوب نہ جائے، مورے کی بنا بیچ بھوے میں
دشت ڈوب نہ جائے، تیرا ہوں تو میری خبر لے، تیرا ہوں تو میری خبر لے، تیرا ہوں تو میری خبر لے، کون لگائے پار نجرے کروں سرکار، کچھ تو میری آس بندہ دو، تن من ہے بے چین، کچھ تو میری یا رسول اللہ، کچھ تو میری، کچھ تو میری آس بندہ دو، تن من ہے بے چین، یہ روتے روتے رتیاں بیتی، روتے روتے رتیاں بیتی، روتے روتے رتیاں بیتی، کب ہوگا دیدار نجرے کروں سرکار۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے مقام غوث اعظم، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ حضرت، غوث اعظم کس شخصیت کا نام تھا؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ کو شکر گزار ہوں شکریہ کہ آپ کے وسیلہ سے پیغام خدا، پیغام مصطفیٰ پہنچانے کا موقع ملا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آج کا جو موضوع ہے یہ یقیناً بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری زندگیاں بیت جائیں مگر اس موضوع پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے کہ مقام غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اور مادرزاد ولی ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ دیکھیے کہ آپ کے القابات تو بہت سارے ہیں مگر آپ کے ان القابات میں سے 2 لقب ایسے ہیں کہ جو تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں ایک ہے غوث اعظم، ایک ہے غوث الثقلین۔ سبحان اللہ، غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو سننے والا، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی اجازت سے۔ اور یہ جو 2 لقب ہیں نا، غوث اعظم اور غوث الثقلین، یہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے ان 2 القابات کو، غوث اعظم اور غوث الثقلین کو۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے سراہ فارسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے غیاث اللغات، صفحہ نمبر 544، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے صراط مستقیم، صفحہ نمبر 56 اور صفحہ نمبر 142 143 پہ بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح فتاوی اشرفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پہ بھی یہ غوث اعظم غوث الثقلین کا لقب موجود ہے، اور اسی طرح ایک کتاب اور ہے اس کا نام ہے التذکیر، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104 پہ بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے دعوات عبدیت، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے غوث اعظم کا لقب بھی اور غوث الثقلین کا لقب بھی، ٹھیک ہے، یہ 2 لقب موجود ہیں۔ تو آپ کی جہاں تک مقام و تعارف کا
تذکرہ ہے آپ کا جو ولادت با سعادت کا دن ہے، اس کے حوالے سے کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ جس دن پیدا ہوئے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ سن 470 یا 71 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے اور تقریباً 561 ہجری یا 62 ہجری میں آپ اس دنیا سے رحلت فرما کے چلے گئے۔ اور آپ جب اس دنیا میں آئے، آپ کا خاندان دیکھیے، آپ کے پورے جو خاندان کے رشتہ دار ہیں ان کو دیکھیے، آپ کی والدہ محترمہ ام خیر اللہ کی ولیاں، آپ کے والد گرامی اللہ کے ولی، اور آپ کی پھپھی جان بھی اللہ کی ولیاں، اور آپ کے نانا جان بھی اللہ کے ولی، اور آپ کے خاندان کی طہارت اور پاکی کا یہ عالم ہے، عظمت کا یہ عالم ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے اپنے اپنی کتابوں میں بڑی فصاحت کے ساتھ اس بات کو لکھ دیا۔ ایک کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اس کی جلد صفحہ نمبر 99 پہ ہے، اور اسی طرح ایک کتاب اور ہے قلائد الجواہر، اس کے صفحہ نمبر 3 اور 70 نمبر 17، 18، 19، 20 پہ یہ مسئلہ، یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے نفخات الانس، فارسی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 351 پہ آپ کا خاندان لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے جامع کرامات اولیاء، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا خاندان ہے، آپ کے خاندان کی ولایت کا کیا کہنا کہ آپ کے نانا جان آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، کہتے حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو آپ کے حوالے سے علماء نے لکھے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی فضیلت اور دعا کا یہ عالم تھا کہ جس بگڑتے ہوئے شخص کے لیے آپ دعا فرماتے تھے نا، آپ کے دعا والے ہاتھ نیچے بعد میں آتے تھے، اللہ پہلی دعا قبول فرما لیتا تھا۔ مطلب اتنی فضیلت ان کی دعا میں، اتنی ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے جان عطا فرمائی تھی۔ حضرت آپ جس طرح ارشاد فرما رہے، میں چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کریں کہ غوث اعظم کا بچپن کیسا گزرا کرتا تھا۔ جیسے آپ نے فرمایا حضرت غوث پاک کے پیدائش کے حوالے سے وہ گھڑیاں کیسی تھیں جب غوث پاک تشریف لائے، اور ان کا بچپن کس انداز میں گزرا، ارشاد فرمائیے۔ کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر، اس کے صفحہ نمبر 12 پہ یہ بات موجود ہے، آپ کے سوال کا جواب۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے نفخات الانس، اور اسی طرح قلائد الجواہر، نزہۃ الخاطر کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 252 پہ یہ بات موجود ہے۔ یہاں پر یہ لکھا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کائنات میں تشریف لائے، رمضان تھا، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر جب اس کائنات میں آیا نا، چونکہ رمضان تھا، آپ فرماتی ہیں کہ اس دن نہ آپ نے کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا۔ رمضان کا احترام، رمضان کا احترام دیکھیے، اللہ کے احکامات کی پابندی دیکھیے، اور پھر اس کے بعد پہلے دن سے آپ نے مطلب کچھ کھائے نہیں۔ پھر اس طرح مشہور ہوئے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا آسمان پہ غبار آ گیا اور لوگوں کو پتہ نہ چلا، چاند نظر نہ آیا کہ بھئی آج کیا دن ہے، روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یار سادات کے گھر میں ایک شہزادہ ہے، آپ اس شہزادے سے جا کر پوچھ لیجئے۔ انہوں نے کہا شہزادے سے کیسے پوچھیں گے؟ فرمایا جا کے دیکھیے، ان کی سیرت کو دیکھیے کہ اگر انہوں نے آج کے دن میں کچھ کھا پی لیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے شہزادے نے کچھ نہیں کھایا تو سمجھ لیجئے گا کہ روزہ ہے آج۔ اور پھر اس کے حوالے سے بڑی مزے کی بات ہے، کتاب کا نام ہے طبقات الکبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126، اور اسی طرح نفخات الانس فارسی 361 پہ یہ بات موجود ہے، قلائد الجواہر کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے کتاب ہے بہجت الاسرار، اس کے صفحہ نمبر 99 پہ یہ بات موجود ہے کہ لوگوں میں اس قدر آپ مشہور ہو گئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو محمد عربی کی یاد آ جاتی ہے، اور جس کی سیرت کو دیکھو تو آمنہ کے لال کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جس کی صورت کو دیکھو تو چہرہ خدا بھی نظر آ جاتا ہے اور چہرہ مصطفیٰ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے بچپن کا عالم ہے کہ بچپن ہی سے آپ شریعت مطہرہ کے پابند، بچپن ہی سے آپ کی صورت دیکھو تو محمد مصطفیٰ والا جلال نظر آتا ہے، آپ کی سیرت دیکھو تو میرے آقا امام الانبیاء کا چال چلن نظر آتا ہے، اور آپ کے بولنے کا انداز دیکھو رسول اللہ کی اولاد کی خوشبو آتی ہے، اور آپ کے بیٹھنے کا انداز دیکھو، کبھی بیٹھنے کا انداز دیکھو گے تو اس کے اندر حسنی کردار نظر آئے گا، اور کبھی آپ کے چلتے پھرتے انداز کو دیکھو گے تو حسینی کردار نظر آئے گا، کیونکہ آپ کا جو خاندان ہے آپ حسنی سید بھی ہیں اور آپ حسینی سید بھی ہیں۔ سبحان اللہ، حسنی حسینی سید، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، جیسے کہ علماء اکرام کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنے کا حکم بھی ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، بیٹھنے کا حکم بھی ہے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو غوث پاک کی مجالس کا کیا عالم تھا، ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجالس ہوا کرتی تھی نا، آپ پوری رات تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت گزارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک وضو سے 40 سال تک آپ نے عشاء کی نماز
باتیں پڑھتے رہے آپ. دیکھیے کہ آپ کی مجالس کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ درس فقہ دے رہے ہیں, کبھی آپ درس حدیث دے رہے ہیں. دیکھیے کہ آپ کا مشغلہ دیکھیے پوری رات عبادت میں گزار دی. جب فجر ہوتی تھی نا آپ نماز پڑھا کے درس حدیث دیتے تھے, پھر آپ درس فقہ دیتے تھے. پھر آپ کا جو مدرسہ تھا, آپ نے اپنے مدرسے کے ناظم اعلیٰ صاحب کو فرمایا ہوا تھا کہ جی میری کلاس پڑھانے کی یہ ٹائمنگ ہے, اور جو ناظم صاحب تھے نا اچھے اچھے طلباء کو اساتذہ کرام کے پاس بھیج دیا. اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے کہ جو لڑکے کند ذہن ہوں, جو لڑکے پڑھنے میں کمزور ہوں, فرمایا کہ ان کو میرے سپرد کر دو. اچھا, ان کو جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بٹھایا گیا نا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی نظر سے ان کو پلائی نا, سینہ بسینہ منتقل ہوا, پھر نظر کے ذریعے علم منتقل ہوا, تو وہ جو کند ذہن تھے, جو کسی کے بعد پڑھ نہیں سکتے تھے, میرے غوث کی شان یہ ہے کہ آپ نے ایک نظر سے ان کو عالم دین بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مقام ہے غوث پاک کا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, غوث سمدانی, غوث ثقلین, غوث عبد القادر شاہ جیلانی کا علمی مقام کیا تھا؟ علمی مقام اور مرتبہ اس پر ارشاد فرمائیے گا. علمی مقام اور مرتبہ وہ یہ, پہلے تو دیکھیے کہ علم جن کے اندر ہوتا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اوت العلم درجات, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا. اور پھر فرما دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ جن کے پاس علم ہے وہ جاہلوں سے کئی گنے اوپر ہیں. یعنی کہ ایک عام شخص پوری رات عبادت کرے, عالم دین سوتا رہے, تو اس کا سونا ہی اس جاہل کی عبادت سے بہتر ہے. اب رہی بات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ان کو فرمایا کہ بیٹے جان, آپ کے والد گرامی میں کچھ دینار یہاں پر چھوڑے تھے. ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے, تفریح الخاطر صفحہ 12 پہ یہ بات موجود ہے, قلائد الجواہر کے اندر یہ بات موجود ہے, نفقات الانس کے اندر یہ بات موجود ہے, بہجت الاسرار کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ یہ 80 درہم ہیں یا دینار ہیں. فرمایا کہ ان میں سے 40 آپ کے بھائی کے ہیں, 40 آپ کے ہیں. اما جان کرنا کیا ہے؟ فرمایا ان کو لے جاؤ, ان کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کرنا, اور آپ نے رسول اللہ کا علم حاصل کر کے آنا ہے. اور آپ نے ایک نصیحت بھی کی تھی, یہاں پر 2 واقعے مل جاتے ہیں ہمیں. نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. آپ جب روانہ ہوئے نا تو راستے میں آپ کے قافلے والوں کے پاس ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے آ کر پورے قافلے کو لوٹا, اور آپ کو دیکھا, پوچھنے لگے کہ بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس چھوٹی عمر کے, چھوٹی عمر ہے, پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. والدہ نے فرمایا کہ علم حاصل کر کے آنا ہے, رسول اللہ کی احادیث کو پڑھ کے آنا ہے, تو اور جھوٹ بھی نہیں بولنا. تو جب ڈاکو نے دوسری بار پوچھا کہ کچھ ہے, فرمایا ہاں بالکل ہے کچھ. انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ ایسے ہی بول رہا ہے. اور جب آپ نے ان کی گودڑی کو کھولا گیا تو دیکھا تو واقعی اس کے اندر جو تھا وہ مال تھا قیمتی. تو لوگ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار آپ نے اتنا سچ کیوں بولا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ امی جان سے وعدہ کیا تھا, اور میری والدہ محترمہ نے مجھے ایک حکم دیا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا, اس کے دل میں وحشت طاری ہو گیا, اس کے دل میں خوف خدا آ گیا. کہنے لگا کہ یہ بچہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اتنی پاسداری کر رہا ہے, یہ اپنی والدہ ماجدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا, اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ اپنے رب کے روزانہ وعدے توڑ دیتا ہوں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے کتنے وعدے توڑ دیا. اس کے دل میں جب خوف خدا آ گیا, خوف خدا کے بعد وہ شخص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے, کردار سے, آپ کے افعال سے, آپ کے اس سے اتنا متاثر ہوا کہ توبہ کر لی. اور پھر میرا غوث اعظم جو مادرزاد ولی ہیں, جیسے ہی اس ڈاکو نے توبہ کی نا, تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈاکو کو فوراً اللہ کا ولی بنا دیا. اور پھر جب علم حاصل کرنے کے لیے آگے پہنچ گئے, کبھی چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کیا, کچھ کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں ہے, سلطان بنایا, چوروں کو ابدال بنایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے, آپ چٹائی پر بیٹھ گئے, قرآن حفظ کر لیا, علم حدیث شروع کر لی. اور اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ بعض اوقات وہ وقت بھی آئے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ نے پتوں پر بھی گزارا کیا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دین کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے, دین کی انتہا بھی غریبوں پر ہوگی. اور جب علم دین پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو تمہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تب جا کر غوث کے مقام تک پہنچنے کی آپ تلاش میں, اگر علم کی تلاش میں نکلتے ہیں تو تب جا کر آپ غوث
پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کے غلاموں کے مقام تک ضرور پہنچیں گے۔ وہ کب؟ کہ جب سرکار کی سنت پر عمل کریں گے، سرکار کے چاہنے والوں کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو ناظرین آپ نے سنا غوث پاک کا کیا مقام ہے، یہ مختصر سے وقت میں غوث پاک کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تو بے پناہ گھڑیاں چاہیے۔ جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آج کا جو موضوع ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے، بے پناہ اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ لیکن آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا، اس کے بعد جب ہم ریکارڈنگ جب اس کی سنیں گے، جب پروگرام دیکھیں گے، تو ایک کتابوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا، کیونکہ حضرت صاحب نے جتنی کتابوں کا بتایا کہ یہ کتاب جلد نمبر، صفحہ نمبر، فلاں 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 فلاں، حضرت نے تو لائن بھی بتا دی کہ فلاں لائن میں بھی ہے۔ حضرت سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کے علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم منقبت سیدنا غوث اعظم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے گا۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم اور آج کے ہمارے معزز مہمان، ان سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے گھٹا دو، جالیوں پر نگاہ گئے جمی ہے، جمی گئے جالیوں پر نگاہ گئے جمی ہے۔ ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ادا سنتے مصطفیٰ ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، کنارہ دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو، سب کی کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہ گئے جمی ہے، جمی گئے جالیوں پر نگاہ گئے جمی